رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ۔ چپکے سے آ جانا جنت کے اندر۔ جنت تو خودخواہوں کی جگہ نہیں ہے، جنت ایثارگروں کی جگہ ہے۔ یہ مثال اکثر میں نے دی ہے کہ اگر فرض کریں یہاں آگ لگ جائے کسی گھر کے اندر، دکان کے اندر، اور وہاں 4-5 آدمی ہو، اور یہ آدمی دوسروں کو بچا بھی سکتا ہو، لیکن یہ جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، تکڑا ہے، یہ کسی کھڑکی سے شیشہ توڑ کے آ جائے باہر، اور پھر آ کر یہاں پر ساری مجلس میں کھڑا ہو کر ہزاروں لوگوں کے سامنے اعلان کرے کہ لوگوں دیکھو میں 4 آدمیوں کو جلتا چھوڑ کر خود نجات پا کے آ گیا ہوں، تو آپ کیا اس کے گلے میں ہار ڈالو گے؟ آپ اسے ہیرو کہو گے؟ آپ کیا کہو گے اسے؟ کہ یہ نجات تمہاری موت سے بری ہے۔ اگر تم دوسروں کو بچاتے ہوئے مر جاتے تو آج زندہ ہوتے۔ تم دوسروں کو جلتا چھوڑ کر جان بچا کر آئے ہو، موت سے بدتر ہے۔ یہ خودخواہ انسان ہے۔ اگر باضمیر لوگ اس انسان کی قدر نہیں کرتے تو آیا خالق ضمیر، جس نے ضمیر کو انسان میں پیدا کیا ہے، وہ جنت میں اس کی قدر کرے گا؟ وہ فرشتوں کو کہے گا اس کو ہار ڈالو، کہ بشریت مشکلات میں دوچار تھی، انسانیت مشکلوں کا شکار تھی، یہ اپنی جان بچا کر چند رکعتیں پڑھ کے اور چند سپارے پڑھ کے یہاں پر آ گیا، ہم سے یہ انعام لینے کے لیے آیا ہے۔ یہ انعام کا مستحق نہیں ہے، یہ سرزنش کا مستحق ہے کہ اتنی لاکھوں کی بشریت جو مشکل کا شکار تھی وہ کس لیے تھی؟ تم کر سکتے تھے، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس امت کے دشمن موجود ہیں، دشمنوں سے جس نے غفلت برتی وہ نہیں زندہ رہ سکتا۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے جس چیز کی طرف توجہ دلائی، جس موضوع کی طرف، وہ یہی تھا کہ اپنے دشمن کو پہچانو۔ اسلام کے دشمن ہے قسم خوردہ، مسلمین کے دشمن ہیں جن کو مسلمین کے اندر ایک چیز قطعاً پسند نہیں ہے، ایک لحظے کے لیے بھی پسند نہیں ہے۔ توجہ کریں، اور وہ عزت مسلمین ہے۔ عزت مسلمین کے متحمل دشمنان مسلمین نہیں ہو سکتے۔ وہ چاہتے ہیں یہ ہمیشہ محروم، فقیر اور خدا نخواستہ ذلیل رہے، ہمیشہ مسلمین کی ذلت سے لذت محسوس کرتے ہیں، ذلت سے لذت محسوس کرتے ہیں۔ یزید نے یہ سارا کام کیا۔ توجہ کریں، یزیدیت کس طرح سے، کیا چاہتی ہے یزیدیت، اور یزیدیت کے نقشے آج کیا ہیں، یزیدیت کے منصوبے آج کیا ہیں۔ یزید نے کربلا میں سید الشہداء کو اپنی اولاد سمیت، اصحاب سمیت شہید کیا۔ عربوں کے ہاں ایک قانون ہے، چونکہ قبائلی طرز زندگی ہے وہاں پر، اگرچہ ابھی ہمارے ملک میں بھی قبائلی نظام درہم برہم ہو گیا ہے، قبائلی قدریں ختم کر دی گئی ہیں، پائمال کر دی گئی ہیں، لیکن قبائل کے اندر بعض قدریں موجود تھیں، شاید بعض قبائل ہوں ابھی تک ان کے اندر یہ چیزیں زندہ ہوں۔ عربوں کے اندر بھی یہ قدریں موجود تھیں۔ سید الشہداء علیہ السلام نے انہیں خطاب کر کے کہا تھا، پتہ تھا انہیں، سید الشہداء کو معلوم تھا کہ یہ کیسی نفسیات ہے، ان کی کیسی سوچ کیسی ہے، ذہنیت ان لوگوں کی کیا ہے۔ اس ذہنیت کے مطابق حضرت نے انہیں فرمایا کہ ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، ولا تخافون المعاد، اور تمہیں قیامت کا اگر خوف نہیں ہے، عمر سعد کے لشکر سے کہا اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد، اور تمہاری کوئی قیامت سے تمہیں کوئی، اور حساب و کتاب سے تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، کم از کم اپنی دنیا میں آزاد رہو۔ کچھ انسانی قدریں ہیں، کچھ علاقائی قدریں ہیں، کچھ قومی قدریں ہیں۔ انہیں فرمایا کہ عربوں کے ہاں یہ رائج نہیں ہے کہ کسی شریف خاندان کو یا شریف انسان کو قتل کر کے پھر اس کی ناموس کے مزاحم ہوں۔ فرمایا عرب قطعاً یہ کام نہیں کیا کرتے تھے، اور ہمیں عربوں کے اندر معلوم ہے کہ کوئی ایسا نمونہ بھی موجود نہیں تھا۔ ہمیشہ
یہ رسول اللہ نے یہ اقدار بیان فرمائی اور انہیں فرمایا یہ الہی اقدار ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ عربی یا کہیں یہ انسانی اقدار ہیں۔ عربی ہونے سے مراد بھی نہ عرب جس لحاظ سے وہ قوم عرب ہیں، بلکہ انسان ہونے کے ناطے۔ حاتم طائی کی بیٹی جب اسیر ہو کر آئی، رسول اللہ نے اس کو وہ مقام دیا اور وہ عزت کی اس کی کہ ساری دنیا حیران رہ گئی کہ یہ ایک اسیر ہے، لیکن حضرت نے فرمایا اسیر ہے ایک ایسے باپ کی بیٹی ہے جس کا شوہر عالمگیر ہے۔ اس کی توقیر کی، اسے بتایا کہ تم کن کے اندر اسیر ہو، وحشیوں کے اندر اسیر ہو کر نہیں آئی ہو، بربروں کے اندر اسیر ہو کر نہیں آئی ہو۔ ابھی مسلمان بھی نہیں تھی، غیر مسلم تھی، اس کے غل و زنجیر کھلوا دیے، اسے مردوں سے الگ کر دیا، اس کو احترام دیا، لیکن اسی رسول کی آل، اسی رسول کی اولاد اور اسی رسول کا نام لینے والے، ان کے سامنے کون کھڑا ہے؟ آج اسی رسول کی بیٹیاں کھڑی ہیں، اسی رسول کی اولاد کھڑی ہے۔ کس حالت میں کھڑی ہے؟ وہ حالت بیان کرنا بہت دشوار اور سننا بھی بہت دشوار ہے۔ اس لیے سید ساجدین ہمیشہ شام کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، چونکہ اس حالت کو دیکھنا بہت ہی دشوار ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر برداشت کرنے کے لیے سید ساجدین جیسا جگر چاہیے۔ ایک غیور امام نے کس طرح سے وہ سب کچھ برداشت کیا؟ شرابیوں اور نامحرموں کا مجمع ہے، تماشائی ہیں، نشئی ہیں، بٹھا کر سجایا گیا، دربار سجایا گیا۔ سجانے کے بعد آل رسول کو دربار میں لایا گیا، آگے آگے بیبیاں ہیں، سید ساجدین ہیں، گردن میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے بیبیوں کو لایا گیا۔ وہ بیبیاں کس حال میں ہیں؟ سر برہنہ، بے ردا، پسے گردن، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے، اور ان کے عزیزوں کے سر ان کی آنکھوں کے سامنے، اور بچے جن کے چہروں پر بھوک اور پیاس کے نشان ابھی بھی باقی ہیں، تھکے ہوئے، سروں میں خاک، ان بچوں کو لا کر زنجیروں میں باندھ کر دربار کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ یزید تاثر کیا دینا چاہتا تھا؟ کرنا کیا چاہتا تھا؟ اس کام سے کیا تاثر دینا چاہ رہا تھا؟ اس نے سفیر بلائے ہوئے تھے دوسرے ممالک کے، روم کے اور دوسرے قرب و جوار کے، اپنے برجستہ لوگ بلائے ہوئے تھے، بلا کر وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ خاندان عزت کا خاندان ہے، یہ عزت کا خاندان تھا، اور آج دیکھو اس عزت کے خاندان کو میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ اپنے گمان میں کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ جناب سیدہ نے جب خطبہ دیا، ثانیہ زہرا نے خطبہ دیا یزید کے دربار میں، کیا فرمایا کہ یزید تو ہمیں رسیوں میں باندھ کے، بے ردا کر کے، یہاں کھڑا کر کے، ہمارے ہاتھ باندھ کے، اور خود شراب کے نشوں میں بیٹھ کر دیکھ کے تو اتراتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے تو نے ہماری تذلیل کی ہے، تو نے ہماری تذلیل کی ہے، تو ہمیں ذلیل کرنے کے لیے یہاں پر تو نے مجھے کھڑا کیا ہے، ہمیں کھڑا کیا ہے، اور تو خود اس دربار میں بیٹھ کر سمجھتا ہے تو تجھے عزت حاصل ہو گئی ہے۔ محلا محلا، یزید ذرا سوچ، ذرا رک رک کے چل، عزت و ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو خدا نے عزیز بنا دیا وہ زنجیروں میں بھی عزیز ہے، وہ رسیوں میں بھی عزیز ہے، وہ اسارت میں بھی عزیز ہے، اور جسے خدا نے ذلیل کرنا ہے وہ ہر حال میں ذلیل ہے۔ ذلت تیرے حق میں ہے، تجھے ابھی معلوم نہیں ہے، تجھے ابھی احساس نہیں ہے، ذرا وقت گزرنے دے، ذرا وقت آنے دے، پھر دیکھ لینا کہ عزت کس کی ہے اور ذلت کس کی ہے، کون عزیز ہے اور کون ذلیل ہے۔ یزید نے یہ کام کیا تذلیل کے لیے۔ اب آج دیکھیں کون ذلت کی علامت بن گیا، کون ذلت کی علامت بن گیا؟ یزید نام ہی ذلت کا ہے۔ آج ہزار پردے ڈالیں یزید کی، یزیدیت کے اوپر، لیکن یزید سے کبھی ذلت کو دور نہیں کر سکتے، جتنے بھی اس کے اوپر پردے ڈالیں نہیں کر سکتے۔ یزید ذلت ہے اور ذلت کی علامت ہے۔
اور یزید ایک فرد کا نام نہیں ہے، یزید ایک تفکر کا نام ہے۔ یزید اگر سمجھنا چاہتے ہیں کس چیز کا نام ہے، یزید جس کو آج ماڈرن دنیا میں لبرلزم کہا جاتا ہے، یہ یزیدیت ہے۔ یزید کے افکار وہ اپنے شعر میں بیان کرتا تھا۔ یزید سب سے پہلا لبرل پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر، سب سے پہلا لبرل، جس نے آ کر تمام اپنے افکار، بے حیائی کے افکار بیان کرنا شروع کیے، پھیلانا شروع کیے شعر کی زبان میں، اور سب سے پہلے آ کر اس نے دین کا انکار کیا۔ چونکہ لبرلزم جسے بعض نہیں سمجھتے اور سمجھتے یہ فیشن ہے، پڑھا لکھا ہونے کی علامت ہے کہ ہم اپنے آپ کو لبرل کہیں اور اس ملک کے لیے لبرلزم کا تحفہ لے کر آنا چاہتے ہیں، یزید نے سب سے پہلے لبرل افکار پھیلائے اور یہ کہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی فرشتہ اترا نہ کوئی کتاب آئی معاذ اللہ، یہ بنو ہاشم نے دین کا محض ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ کیا آج لبرلزم کی یہ آواز نہیں ہے کہ یہ دین اور مذہب مولویوں کا ڈھونگ ہے، کسی قسم کا کوئی دین و مذہب نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ محض ایک ڈھونگ ہے جو مولویوں نے رچا رکھا ہے۔ لبرلزم کی زبان وہی تو یہ یزید کی زبان تھی، اور یزید درپے ذلت تھا، اسلام کو بھی ذلیل کرنا چاہتا تھا اور مسلمین کو بھی ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ مسلمین کی عزت ایک آنکھ نہیں بہاتی دشمنان دین کو اور مسلمانوں کے دشمنوں کو۔ ہر لحظہ وہ کسی لحظے سے غفلت نہیں کرتے، ہر موقع سے ہر فرصت سے استفادہ کر رہے ہیں۔ نہج البلاغہ میں حضرت کا ایک فرمان ہے کہ جو سو جائے اس سے غفلت نہیں برتی جاتی، الغافل لا یغفل عنہ، جو غفلت میں چلا جائے اس سے اس کا دشمن غفلت نہیں برتا۔ غافل قوم کا دشمن بیدار ہے، اور بہت مشکل ہے اس قوم کے لیے جو خود سوئی ہوئی ہو اور اس کا دشمن جاگ رہا ہو، اس کا دشمن بیدار ہو۔